اگر جان ہی لینی تھی، اگر مارنا ہی تھا تو سیدھا گولی مارتے، اتنا عذاب دے کر مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوکت حسین کے والد نذیر حسین کہتے ہیں کہ اگر مارنا تھا تو سیدھا گولی مار دیتے، اتنا عذاب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ شوکت حسین کی بیوی کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی باڈی، میرے گھر والے کا جسم پوری طریقے سے کالا ہو چکا تھا۔ 22 دسمبر یہ دن ٹوپا پیر کے لوگوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، جب کچھ لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں ٹوپا پیر سے اٹھائے جاتے ہیں اور ان کو مار مار کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ 3 کی جان لے لی جاتی ہے، جس میں سفیر احمد، شوکت حسین اور شبیر احمد تھے۔ ان تینوں نوجوانوں کے ساتھ جو ہوا، اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے، جو تشدد، جو ظلم ہوا۔ لیکن ہمارے لوگوں کی بے بسی دیکھیں۔ شوکت حسین کا والد نذیر حسین کہتا ہے کہ اگر مارنا ہی تھا تو سیدھا گولی مار دیتے، اتنا ظلم اور اتنا تشدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈین آرمی کے ٹاپ آفیسرز ان تمام تر فیملیز کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی، ان کو کنڈولنسز دی اور کہا کہ جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے گی۔ FIR رجسٹرڈ ہے، سیکشن 302 مرڈر کے لیے۔ ان فیملیز کی بہت سارے اور لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کچھ پولیس والے وہ بھی اس میں ملوث تھے، ان کے نام بھی لیے ہیں۔ ایک ویڈیو چلا تھا جو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا، اور اس ویڈیو میں ان تمام تر نوجوانوں کے گھر والوں نے کافی پولیس والوں کے نام بھی لیے ہیں۔ ان کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمیں جانے نہیں دیا جاتا، وہاں پر پہنچ کر ہم وہاں سے کوئی بات چیت کریں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کریں، ابھی تک الو نہیں کیا جا رہا۔ خیر، کوشش کریں گے کہ جلدی پہنچے اور لوگوں سے مل جل کر ٹوپا پیر کے وہ غریب لوگ، وہ ٹرائبلز لوگ، وہ نومیڈ لوگ جو بھیڑ بکری چراتے ہیں، جو اپنے اپنے کام کاج میں بزی تھا، کوئی دکان پر تھا، کوئی بھیڑ بکری کے ساتھ تھا، اور کسی کو یہ بھی امید نہیں تھی کہ جب کیمپ سے فون آیا، کسی آدمی نے فون کیا، کس نے کیا پتا نہیں، فون کیا تو ہم دوڑے دوڑے چلے گئے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ وہاں پر ہمارے ساتھ یہ حشر ہوگا تو ہم کیوں جاتے؟ ٹوپا پیر اس گاؤں میں، جو چھوٹا سا گاؤں ہے، 30 سے 40 یہاں پر گھر ہیں، روڈ نہیں جاتی، سڑک سے 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے انسان کو پیدل وہاں پر جاتے ہوئے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم دیش کے لیے پہلے بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، ہم دیش کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیں گے، ہم دیش کے لیے اپنی قربانی دیں گے۔ سفیر احمد کا بھائی BSF میں کانسٹیبل ہے، اس نے کہا کہ یہ مجھے صلہ ملا ہے دیش کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا، کہ میرے بھائی کو اٹھا کر اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کیا اور اس کی جان لے لی گئی۔ 22 دسمبر 2023 یہ دن ٹوپا پیر کے لوگوں کے لیے کالا دن ہے۔ صرف ٹوپا پیر نہیں، پونچھ، راجوری، بلکہ پورے جموں کشمیر کے لوگ، جس نے بھی وہ ویڈیوز دیکھے، ہر انسان کی آنکھ میں آنسو تھے۔ دیش کے ڈیفنس منسٹر خود ان تمام تر فیملیز کے ساتھ ملے جو انجرڈ ہیں۔ تھنا منڈی کے بنگائی کے کافی لوگ زخمی ہیں، ان کو وہاں سے اٹھایا، لگاتار ان لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، وہ داستان بیان کرتے ہیں، انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، یہی دعا بھی ہم کرتے ہیں، اور ایڈمنسٹریشن، پولیس، دیش کی آرمی، فوج کو بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تشدد، یہ ظلم دوبارہ کسی پر نہ ہو۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے، اگر کوئی دیش کے خلاف کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث پایا جاتا ہے، آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن بے گناہ لوگ، دیش کے ڈیفنس منسٹر خود ملے، LG صاحب خود ملے، پوری ایڈمنسٹریشن ملی، یہ میسج ان لوگوں کے لیے بھی ہے
کہ امیڈیٹلی آن دا ویری فرسٹ ڈے کمپنسیشن دے دی گئی, پیسہ, جاب, پلاٹس دے دیے گئے, اسی لیے کیونکہ یہ بے گناہ تھے. اگر بے گناہ نہ ہوتے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. خیر, امید رکھتے ہیں یہ غم, یہ جو زخم سفیر, شبیر اور شوکت کے گھر والوں کو لگے ہیں یہ نہیں بھرنے ہوں گے. جتنا کچھ نوکری, پیسہ جو بھی ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جس کا گھر کا ایک فرد چلا جائے پتہ اسی کو ہوتا ہے. یہ گھاؤ پوری زندگی رہیں گے, ان کے بچے, ان کے گھر والے, ان کی ماں, بہن, ہر انسان کے دماغ میں یہ چیز گہرا اثر کرے گی.